وہاں پہ مقامی لوگوں نے بچایا. یہ اس وقت مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ جناب ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی ملازم وہاں پہ موجود نہیں تھا جس وقت آگ لگی, تو ہم نے ان بچوں کو وہاں سے نکالا. میں نے مناسب سمجھا میں ان بچوں سے بھی بات کروں. حالانکہ یہ بچے ڈرے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا بہت بچے پریشان ہوئے. جب آگ کی واردات ہو جاتی ہے تو اس میں بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. تو چھوٹے بچے, میں 2-3 بچوں کے ساتھ میں بات کروں گا, کیونکہ یہ بھی سننے میں آئے یہ بچے ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں. کیوں یہ بچے ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں؟ اگر گورنمنٹ کی جانب سے ان کو فیسلٹیز رکھی ہے تو فیسلٹیز کو لے کے یہ بچے ڈپریشن میں کیوں ہو جائیں گے؟ تو وہ میں ان سے جاننے کی کوشش. بچے آپ کا نام کیا ہے؟ معصوم حفیظ. اچھا معصوم, مجھے بتائیے کہ آپ کب سے اس ہیپی ہوم میں؟ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں. آج میں 10th میں 2nd میں آئی تھی یہاں. اچھا مجھے بتائیں کہ جس وقت آگ لگی تھی آپ اس وقت وہیں تھی؟ جی سر, میں وہیں پہ تھی. تو میں روم میں تھی. جیسے میں باہر نکلی سب کہنے لگے کہ آگ لگی. تو میں دوڑی یہاں گرل کے پاس چابی لے کے, تو چابی بھی اچانک گھوم گئی. تو چابی جیسی چابی مل رہی تو ہم نے گرل کھولا اور باہر بھاگے سب ایک ساتھ. یہ پتہ نہیں چلا کہ آگ کیسے لگی؟ نو سر, ہمیں نہیں چلا, لیکن اتنا سب اوپر جیسے بھاگے برا حال سے آگ رہی ہے آگ, تو ہم سب نیچے بھاگ گئے. اچھا جس وقت آگ لگی آپ اوپر تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کس نے باہر نکالا؟ خود نکلے یا پھر مقامی لوگ آئے تھے؟ پہلے ہم خود نکلے, پھر ہم نے چلایا تو باقی لوگ بھی آئے اور پھر دیکھنے لگے کہاں آگ لگی ہے, اور وہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ آئے. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہاں کے مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملازمین آپ کو جو رات کے لیے وہاں پہ ہوتے وہ نہیں ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ سر ہوتے ہیں, لیکن آج صرف ایک میم تھی, مسرا میم تھی, اور پیر صاحب تھا, اور کوک تھی, ایک تھی دلشادہ میم, اور تھی آنٹی. اچھا کتنے وہاں پہ ملازم آپ کی رکھوالی کے لیے ہوتے ہیں رات کے لیے؟ رات کے لیے صرف آج ایک ہی ملازم تھا. آج ایک ہی ملازم تھا رات کو, تو باقی دنوں میں سب ہوتے ہیں جتنے وہاں پہ تعینات ہیں؟ آج سنڈے تھا, آج کوئی بھی نہیں. باقی دنوں میں ہوتے ہیں ٹیچر اور یہ جو ملازم؟ جی باقی دنوں میں ہوتے ہیں. یہ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی ان کے رکھوالی کے لیے ہوتا ہے نہیں, صرف ایک بندہ ہوتا ہے چوکیدار جو ہوتا ہے. نہیں, دن میں آتی ہے, سپرنٹینڈنٹ بھی آتی ہے, اور باقی میمز بھی ہوتی ہیں. اچھا باقی میمز ہوتے ہیں, تو پھر جو یہاں کے مقامی وہ غلط کہتے ہیں پھر یہ وہاں پہ ملازم نہیں ہوتے؟ جو ایک میم ہے وہ جموں کی ہے, وہ لیو پر ہے اسی لیے, اور دوسری میم بھی ہے وہ بھی لیو پر تھی. سری نگر. آپ پڑھائی کہاں پہ کرتے ہو؟ BHS گلگام میں. وہاں پہ آپ کو اچھے سے پڑھاتے ہیں؟ جی وہاں پہ بہت اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں. دن میں آپ BHS گلگام جاتے ہو, اس کے بعد میں واپس رات کو آتے ہیں؟ جی. اچھا کھانے پینے کی چیزیں آپ کو اچھے سے وہاں پہ دی جاتی ہیں؟ جی بہت اچھی طرح سے. ہاں بولیے. پہلے بھی آگ لگی تھی, ہم نے ان کو بولا تھا کہ وہاں ٹھیک کرے, لیکن اس کے بعد کوئی ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد مطلب پھر سے وائرس جلنے والی ہوتی تھی, ہم ان کو بولتے تھے, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, اسی لیے شاید دوسری بار آگ لگی. اچھا آپ کہہ رہے تھے پہلے وائر کی وجہ سے, الیکٹرک شاک کی وجہ سے لگی تھی آگ؟ وہی تھا کہ پہلے بھی ایک بار جل گیا تھا ہاسٹل, اس کے بعد انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا وہاں پر, بس اسی لیے شاید وہاں کھلا تھا, اور اس لیے دوسری بار بھی آگ لگی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے, کیوں؟ اسکول میں, کیونکہ جو لڑکیاں بیمار ہوتی ہیں مطلب نظر ہوتی ہے ان کو, تو جب ان کو واپس لایا ان کو گھر بھیجا جاتا ہے, اسی لیے باقی کہاں سے گھر بھیجا جاتا ہے ان کو؟ ہاسٹل سے ان کو گھر بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے ہم اچھا دیکھ بھال کرتے ہیں, تو پھر کہاں سے دیکھ بھال اچھا کرتے ہیں جب آپ کو گھر جانا پڑتا ہے؟ جب آپ کو بیمار ہوتے ہو تو اس کے لیے گھر جاتے, تو کس طریقے سے آپ کو پھر آپ نے ابھی کہا کہ وہ ٹریٹمنٹ اچھا کرتے ہیں, ہمیں وہاں پہ ہوتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. وہ تو کھانے پینے کا اچھا ہمیں دیتے ہیں, لیکن ٹریٹمنٹ ویسے اچھا نہیں کرتے. جب مطلب کوئی بیمار ہوتا ہے اسے گھر بھیجا جاتا ہے. اچھا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بیمار ہو اس کا علاج بھی وہیں ہونا چاہیے؟ جی سر. اچھا باقی ٹیچر آتے ہیں ریگولرلی سبھی؟ جی سر. کنفرم ہے؟ یس سر آتے ہیں. تو یہاں کے مقامی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے ملازم نہیں آتے ہیں؟ آج سنڈے تھا اسی لیے آج دن میں نہیں آئے تھے. تو یہاں کے مقامی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ BHS کے ہیڈ ماسٹر جو ہے انہوں نے خط لکھا تھا ایڈمنسٹریشن کو کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ ڈرتے ہو کہنے سے؟ سر میں نہیں ڈرتی, ان کو وہ نظر ہوتی ہے اسی لیے, اس کی وجہ سے. اچھا کتنے بچے ابھی تک ڈپریشن کے شکار ہوئے؟ 5-6 لڑکیاں ہیں, آدھوں کو گھر بھی بھیجا گیا. اب ان کو مطلب جب ان کو گھر بھیجا گیا تو ان کو آدھی راشن بھی ساتھ دی گئی کہ یہ گھر میں مطلب اچھی طرح سے مطلب گھر والے ان کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے, اسی لیے. اچھا میڈیکل سہولیات وہاں نہیں ہے؟ نو سر نہیں, وہاں پہ یہ نہیں ہے. نو سر وہاں نہیں آتے ہیں ایسے, وہ کبھی مطلب سال میں ایک بار کبھی. اچھا آپ کی میسج اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ کے لیے تو کیا میسج دینا چاہو گے آپ؟
हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें इस तरह से ट्रीटमेंट की जाए और बाकी जो मतलब खाने के बगैर भी जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो हमें इस तरह से दी जाएं। अच्छा, खाने की उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, खाने में हमें इस तरह से देते हैं, खाने के अलावा बाकी जो है पढ़ाई नहीं होती है। हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे हम बाकी बच्चों को घर में, पढ़ाई आप BHS में करते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से नहीं पढ़ाते? जी सर, वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी बच्चे घर में भी जाकर फिर पढ़ते हैं, उनसे उसकी वजह से उनको अच्छे से अंडरस्टैंड होता है जो उनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ होता है। इसीलिए हम वहाँ बोलते हैं कि हमें वहाँ खाना अच्छे से दिया जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा, मुझे बताइए, जिस वक्त आग लगी, ठीक है, वहाँ पे कौन मुलाजिम अवेलेबल था? जो वहाँ मिश्रा मैम एक थी और एक हमारी कुक थी और जो चौकीदार होता है वहाँ, और दूसरी दिलशादा दीदी होती। अच्छा, आज मतलब 3-4 बंदे थे? जी। उन्होंने हेल्प किया आपको बाहर निकालने? जी सर, उन्होंने अच्छे से हेल्प। कितने टीचर रोज होने चाहिए वहाँ पे? कितने हैं जो रोस्टर में? कितने टोटल कितनी ड्यूटी है वहाँ? सर मेल स्टाफ भी होना चाहिए, क्योंकि मेल स्टाफ नहीं है वहाँ पे? नहीं, मेल स्टाफ यही 4 टीचर, यही 3 टीचर? जी जी अच्छा, यही 3? जी। ये रेगुलर होते हैं? रेगुलर नहीं होते हैं जी, रेगुलर वहाँ बस 2 ही मैम्स होती हैं, क्योंकि वो अभी लीव पे चली गई हैं। इसके बाद इन्होंने आज नया स्टाफ लाया है, वो लीव पर थी। आज 3 थे वहाँ पे? 4 थे। 4 प्रेजेंट? जी प्रेजेंट 4 ही थे। तो नाज़रीन, यहाँ जब आतिशबाजी की वारदात पेश आई तो वहाँ पे मुझे मुकामी लोगों ने बोला था कि जनाब यहाँ का जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज है, वो यहाँ पे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मुझे इन बच्चों से गुफ्तगू करनी पड़ी जरूरी, क्योंकि किसी मुलाजिम पे इल्जाम लगना, उसके बाद में जब कोई सबूत ना हो तो वो गलत बात है। क्योंकि जब मुलाजिम कोई ड्यूटी दे या अपना काम करे, उसके बाद भी मैं उसको कुछ बातें सुननी पड़े तो ये गलत बात है। तो इसलिए मैंने इन बच्चों से बात की। इन्होंने कहा कि टीचर्स आते हैं लेकिन रेगुलरली कुछ टीचर्स नहीं आते। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जी स्टाफ ही एम्प्लॉइज जो वहाँ पे ड्यूटी है तो वो रेगुलर नहीं आते। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने ये भी बताया था कि जनाब कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसका जवाब इन बच्चों ने ही दिया। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि ये 37 बच्चे उसी बिल्डिंग में थे, हैप्पी होम में थे, इनको वहाँ से निकाला गया, इनकी जान अल्लाह की मदद से बच गई। लेकिन यह है कि अब इनकी हिफाजत करने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को और आगे आना होगा, और जितने भी इन्होंने कमियां बताई है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, वो मेडिकल फैसिलिटी पूरी की जानी चाहिए, और बच्चों को जो ये बच्चे डिमांड रखते हैं वो बच्चे। तो सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आपने इससे पहले भी मुझे बताया था कि दो मिनट यहीं बात करो, 2 मिनट। बिल्कुल सर मेरा लाइव चल रहा है, मुझे इससे जरूरी बात करनी है सर। नहीं सर, भाई साहब मुझे वहाँ हाई स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते हैं, 350 बच्चे वहाँ हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जो ये 37 बच्चे ये भी हाई स्कूल में, लेकिन इन्हीं की 10 बच्चे डिप्रेशन के शिकार हर दिन क्यों हो रहे हैं? लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनको मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं आता है, मेडिकल फैसिलिटी नफी के बराबर है। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन मैं बताना चाहूंगा कि इन बच्चों को जो खाना जो प्रोवाइड इस वक्त हो रहा है वो TA 160 इंडियन आर्मी की जानिब से हो रहा है। आप देख लीजिए इंडियन आर्मी यहाँ पे